کیا اس کائنات کو بنانے اور چلانے والا کوئی خدا ہے بھی، یا یہ خدا کا تصور بھی انسانوں ہی کی کوئی اختراع ہے؟ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے ہر زمانے میں کسی نہ کسی ہستی کو ضرور خدا مانا اور اس کی عبادت کی ہے۔ ضرور انسانی فطرت میں کوئی ایسی چیز ہے جو اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ کسی خدا کو مانے اور اس کی عبادت کرے۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ چیز ہے کیا؟ اصل میں انسان فطرتاً کمزور ہے۔ جو چیزیں انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں وہ انسان کے قبضے میں ہیں ہی نہیں، جیسے صحت جو اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے چھن جاتی ہے اور لاکھ علاج کے باوجود اسے حاصل نہیں ہو پاتی۔ پھر جو چیزیں انسان کے لیے فائدہ مند ہیں جیسے اولاد، تو ان کا ملنا بھی اس کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ کبھی تو بن مانگے ہی مل جاتی ہے، تو کبھی التجائیں کر کر کے بھی نہیں ملتی۔ اسی طرح آگ، طوفان، سیلاب، زلزلے، بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک، سورج، چاند اور تارے، ان سب کی شان و شوکت سے انسان متاثر ہوتا ہے۔ یہ نظارے اور انسان کی اپنی کمزوریاں انسان کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ کسی خدا کو ضرور مانے اور اس کی عبادت کرے۔ کیونکہ انسان کو کچھ چیزیں طاقتور اور نفع اور نقصان پہنچاتی نظر آئیں تو اس نے انہی کو خدا مان لیا اور ان کی عبادت کرنے لگا۔ جیسے انسان نے آگ اور سورج کو پوجا، سانپ، ہوا، پانی اور گائے تک کو پوجا، لیکن پھر اسے معلوم ہوا کہ یہ سب چیزیں تو خود محتاج اور کمزور ہیں، ایک لگے بندے خدائی قانون کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتی، بس یہ تو خدا نہیں ہو سکتی۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ ان ظاہری چیزوں کے پیچھے ضرور کچھ ہڈن فورسز ہیں جو ان پر حکومت کر رہی ہیں۔ یہاں سے خداؤں اور دیوتاؤں کا عقیدہ پیدا ہوتا ہے اور مختلف چیزوں کے الگ الگ خدا مان کر ان کی خیالی صورتوں کی عبادت کی جاتی ہے۔ پھر علم کی روشنی بڑھتی ہے تو عظیم الشان کائنات کی ہم آہنگی دیکھ کر بہت سے خداؤں کو ماننے والا انسان یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایک سب سے بڑا خدا بھی ہے جو چھوٹے خداؤں پر حاکم ہے، ورنہ اگر سب خدا خود مختار ہوں تو کوئی ایک بھی دوسرے کے ساتھ نہ چل سکے اور یوں یہ کائنات تباہ ہو کر رہ جائے۔ یوں انسانی معاشرے کا علم بڑھنے کے ساتھ خداؤں کی تعداد گھٹتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ شعور کی بلندی پر پہنچ کر انسان ایک خدا کو ماننا شروع کر دیتا ہے جس کی خدائی پوری کائنات پر محیط ہے، جو سب سے زیادہ طاقتور، سب پر حاوی اور با اختیار و باخبر ہے۔ مگر اس ایک خدا کے متعلق بھی انسانوں کے تصورات میں بہت کچھ جہالت باقی رہتی ہے۔ انسان نے کہیں اس خدا کو خالق تسلیم تو کر لیا، مگر کائنات کے انتظام کے لیے وزیروں اور مشیروں کی طرح چھوٹے خدا اور دیوتا ایجاد کر لیے۔ کہیں اس ایک خدا کے لیے بیوی اور بچوں کا تصور گھڑا، اور کہیں اس تک رسائی رکھنے کے نام پر برگزیدہ انسانوں کے وسیلوں کو اپنے لیے لازم قرار دیا۔ کہیں اس کو پوجا پاٹ کے لیے تو خدا مان لیا، مگر اس کا اختیار محدود کر کے انسانوں کو فرما روائی کا اختیار دے دیا۔ انسانی معاشرے میں خدا کا ایک اور تصور بھی ہمیشہ رائج رہا ہے، اور وہ ہے خدا کے تمام تصورات سے اوپر کا درجہ، یعنی لا الہ الا اللہ کا تصور۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے انسانوں کو بھیجا۔ انبیاء نے جو تعلیم دی اس کے مطابق خدا صرف وہی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہے، محتاج نہیں، بے نیاز ہو، ہر چیز کا علم رکھتا ہو، سب پر غالب ہو اور کسی بھی نقص اور کمزوری سے پاک ہو۔ یہ تمام صفات ایک ہی ذات میں جمع ہونا ضروری ہیں، کیونکہ سب پر حاکم تو ایک ہی ہو سکتا ہے۔ یہ صفات بہت سے خداؤں میں تقسیم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر حاکم ایک، عالم دوسرا اور رازق تیسرا ہو تو ہر ایک خدا دوسرے کا محتاج ہوگا۔ یہ صفات کبھی ایک میں تو کبھی دوسرے خدا میں منتقل بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو خود زندہ نہ رہ سکے وہ ساری کائنات کو زندگی نہیں دے سکتا، اور جو اپنی حفاظت نہ کر سکے وہ حاکم کائنات نہیں ہو سکتا۔ خدائی کے اس صحیح تصور کے ساتھ ساری کائنات پر نظر ڈالیں تو آپ کو کائنات کی ساری چیزوں سے خدائی چھین کر یہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ صرف ایک ہی ہستی ہے جس کی پرستش بھی کرنی چاہیے، اور اسی ہستی کے حکم کے ماتحت زندگی گزارنی چاہیے۔